بیٹا زندگی میں یاد رکھنا، آپ پڑھ رہے ہو، ریسرچ کر رہے ہو، اسٹڈی کر رہے ہو. میری اس 17 سال کے درمیان ایک ریسرچ ہے، میرا اپنا ایک تھیسس ہے. یہ تھیسس کی لیبارٹری جو سی ہے وہ میری اپنی زندگی ہے. اس تھیسس کو میں نے پبلش نہیں کیا، لیکن میں اپنے تقاریر اور تحریر دونوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. جب آپ ایک ہی فینومینا، ایک ہی پروسیس، ایک ہی طرح کے مسئلے بار بار دیکھیں تو آپ حقائق کے قریب قریب چلے جاتے ہیں. تو اس 17 سالوں میں 5 لاکھ کی لائیو آڈینس ایک طرف، سینکڑوں سکسیس سٹوریز، فیلیئرز، ناکامیاں، کامیابیاں، اور ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہاں کھڑا ہے اور دنیا کا جو تعلیم کا نظام ہے وہ کہاں کھڑا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ صرف پڑھا لکھا ہونے کا نام ٹیچر نہیں ہوتا. پوائنٹ نمبر 1 ہے آج کا. اور جب بھی آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہونے کا نام ٹیچر نہیں ہوتا تو عین ممکن ہے کہ ہمیں پڑھانے والا PhD ہو لیکن اسے پڑھانا نہ آتا ہو. تو میرے مطابق دنیا میں سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ کسی کو نوکری مل جائے پروفیسری کی، ٹیچر ہونے کی، اور اس کو پڑھانا نہ آتا ہو. حضور ہم نے جو گاڑی دینی ہوتی ہے نا، اس گاڑی پہ جو ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی سیلری ہوتی ہے. ہم وہ تھوڑی سی گاڑی جو 10-15 لاکھ روپے کی آتی ہے وہ حوالے نہیں کرتے اگر اس کو چلانی نہیں آتی، کیونکہ نقصان دہ ہے. کیوں نقصان دہ ہے جی؟ اس کے لیے بھی نقصان ہے جو چلا رہا ہے، اور جو سامنے آئے گا اس گاڑی کے اس کے لیے بھی نقصان ہے. تو ایک گاڑی چند بندوں کو مار سکتی ہے. کل ایک حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے. ہماری دعا ہے مغفرت کی ان 48 لوگوں کے لیے. میرا دوست جنید جمشید بھی اس میں انتقال فرما گیا. چند دن پہلے ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے، یقین نہیں آ رہا تھا. کل سے میں اس افسوس کا بے انتہا دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں. لیکن ایک جہاز 48 لوگ چلے گئے. حضرت والا جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں اس سے زیادہ مشکل ہے. سر ایک ٹیچر نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یا بنا کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہر سال نئی کلاس آتی ہے، نیا گروپ آتا ہے، نیا بیچ آتا ہے. اور اگر اس کے پاس 2 چیزیں نہیں ہیں، 2 چیزیں، نمبر 1 ٹیلنٹ نہیں ہے، کمیونیکیشن سکل. یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے بیٹا، اور اس ٹیلنٹ کو اگر آپ سکل بھی کہہ بھی دو زور لگا کے، اور آپ نے اس کو پالش نہیں کیا، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کنونس کرنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی، اپنی بات کو پہنچانے کی، تو پھر آپ ڈنڈی مارو گے، سلائیڈوں کا سہارا لینے لگ پڑو گے. چند دن پہلے وائس چانسلر میں ایڈوائزری بورڈ میں شامل ہوں UET کے. تو وائس چانسلر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، میں کہا سر خدا را ایک سیمسٹر میں بین کر دیجئے. جس بندے کو پڑھانا نہیں آتا وہ چھاپا پرنٹ لگا کے 20 اپنے لیکچر ہوتے ہیں سلائیڈیں چلا کے چلا جاتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ منہ ایسا بنا کے دکھاتا ہے. کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اگر یہ کرپشن ہے تو ہم کب تک صرف اسی کو کرپشن سمجھیں گے؟ رشوت لینے والا، دینے والا، سارجنٹ پولیس والا. تو وہ جو میں ٹیچر ہوں، جو میں کرپٹ ہوں، اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ تو حضور والا بیٹا یاد رکھیے گا، بغیر سکل کے، بغیر اس ٹیلنٹ کے، بغیر اس سکل اور بغیر اس ٹیلنٹ کے، میں مانتا ہوں کہ پروفیسری 21ویں 20ویں گریڈ کی بھی ہو وہ پروفیسری نہیں ہے، وہ زیادتی ہے، نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے. دوسرا یاد رکھیے گا، اگر مزاج ٹیچر والا نہیں ہے، یہ 2 چیزیں ہیں. تاریخ میں کبھی اتالیق جو ہوتے تھے، ٹیچرز ہوتے تھے، مزاجن ہوتے تھے، ان کا مزاج ہوتا تھا، ان کی خود شناسی ہوتی تھی، وہ بائی چانس نہیں ہوتے تھے. وہ ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ اس ملک کے تمام بڑے مذہبی رہنما کے نام لے لیجئے، میں مکتبہ فکر سے آزاد ہو کے بات کر رہا ہوں، میں نام بھی نہیں لوں گا کہ اگر ایک کو لوں گا تو دوسرا شاید مائنڈ کرے. میں تمام مکتبہ فکر کے بڑے مذہبی لوگوں کے نام لے رہا ہوں. ان کا پروفیشن کچھ اور تھا، انہوں نے ڈسکور کیا ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، اور پھر کوچنگ کی طرف، تبلیغ کی طرف آئے تو اللہ نے اتنی عزت، اتنا نام دے دیا. وجہ کیا؟ بندہ تھا ٹیلنٹڈ. ٹیکے لگاتا تو نام نہیں ہونا تھا، ڈرپیں لگاتا تو نام نہیں ہونا تھا. اللہ نے وہ کمیونیکیشن کی جو سٹرینتھ دی تھی، اس سٹرینتھ کے ساتھ اگر وہ ڈاکٹر اسرار بنے یا طارق جمیل بنے یا کوئی بھی نام بنا کسی بھی مسلک کا، تو اللہ نے عزت دے دی. بیٹے اگر آپ کے پاس زندگی میں جس شعبے میں جانا ہے اس کا ٹیلنٹ، اور ٹیلنٹ بائی برتھ ہوتا ہے، سکل ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں ہے تو خدا را اس کام میں نہ جائیے. صرف تعلیم کا ہونا کافی نہیں. ان اداروں میں جہاں میں پروڈکشن کو جا کے مینج کرنے جاتا ہوں، HR کی سروسز دے رہا ہوتا ہوں، اندازہ لگائیے میں وہاں انجینئر ہوتا تو میں نے ناکام ہونا تھا. لیکن میرا کام موٹیویٹر کا ہے کہ اگر چیز جو بن رہی ہے، کل اس وقت میں اپنا سیشن فل ڈے ڈیلیور کر رہا ہوں گا ایڈیٹاس کا،
اور ایڈیٹاس کی پروڈکشن میں جو مسئلہ آ رہا ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں وہ کیٹالسٹ چاہیے. یو نو دی ڈیفینیشن آف کیٹالسٹ. کیٹالسٹ اپنا رول پلے کرتا ہے, شامل نہیں ہوتا, کیمیکل ریئیکشن میں شامل نہیں ہوتا. کل میں نے ایڈیٹاس کی شرٹیں, جیکٹیں, بوٹ نہیں بنانے, میں نے اس لوگوں کو, ان ٹیم کے لوگوں کو جو کام کرتے ہیں, سینئر مینجمنٹ, انہیں موٹیویٹ کر کے آنا. اور اگر مجھے اپنا کام نہیں آتا تو میں زیادتی کروں گا. صرف ٹائٹل کا ہونا پروفیسری کے, ٹیچنگ کے یا اس کسی بھی شعبے کے, یہ زیادتی ہے. دوسری بات, مزاج کی بات کر رہا تھا. مزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گرومنگ, آپ کا ظرف, آپ کی اعلیٰ ظرفی استاد والی ہے. یہ نہیں ہے. میں یونیورسٹی انجینئرنگ میں ہوتا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے ایک, اللہ انہیں لمبی زندگی دے, اگر دنیا میں ہیں اور اگر پردہ فرما چکے ہیں تو انہیں گریکے رحمت کرے, جو ہمیں ضد رکھ کے فیل کر دیتے تھے. یونیورسٹی پنجاب میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, یہ جنت ہے شاید, لیکن وہاں ایسا ہوتا تھا. تو ہم اندازہ لگائیے کہہ کے پارٹیکل ٹیکنالوجی میں انہوں نے سپلی لگانی کہ تجھے تو میں بتاؤں گا نا ایک دفعہ, اور محسوس ہونے لگ پڑتا تھا. پہلے ہی در و دیوار کانپنے لگ پڑتے تھے سیمیسٹر یا سال کے شروع سے ہی کہ یہ بدلہ لے کر چھوڑیں گے. تو یہ گبر سنگھ کا مزاج ہو سکتا ہے, ٹیچر کا نہیں ہو سکتا. جب یہ پتہ لگ جائے. اب ایک جملے کے ساتھ میں ایک سٹیپ آگے جانے لگا ہوں. میرا استاد تھا زندگی میں واصف علی واصف کے نام سے, گریٹ استاد, زمانے کا استاد. جب استاد بہت بڑا ہو جاتا ہے نا بیٹا, وہ کلاس روم سے نکلتا ہے, وہ زمانے کا استاد بنتا ہے. اشفاق صاحب داستان سرائے کے اس کمرے کے استاد نہیں تھے, اشفاق صاحب زمانے کے استاد تھے. رومی, جلال الدین رومی اپنے وقت کا اس درسگاہ کا استاد نہیں تھا جس کی دواتوں کی تعداد 10,000 تھی. رومی وہ استاد تھا جس کے 800 سال بعد شاگرد پیدا ہو کے کہہ رہا اقبال کہ رومی نہ ہوتا تو میں اقبال نہ ہوتا. تو میرا استاد یہ کہتا ہے کہ استاد, اگر تم استاد ہو تو تمہاری کلاس تو ضرور ہونی چاہیے. ذرا اس جملے پہ غور کیجئے گا. پھر آپ کے فالوور تو ضرور ہوں گے, پھر آپ کو چاہنے والے تو ضرور, آپ کا احترام کرنے والے تو ضرور ہوں گے. ایک بات زندگی میں یاد رکھ لیجئے گا, اگر ٹیچر کا احترام آج نہیں ہے, اس کی وجہ ٹیچر ہے, بچہ نہیں ہے. I am against of VIP culture, you know. میں جگہ جگہ دجیوں کھیڑتا ہوں اگر کہیں پر VIP culture ہو. لیکن میری ٹریجڈی جاننا چاہتے ہو کیا؟ میرے اپنے بچے جب ایئرپورٹ پہ یا کہیں پر جاتے ہیں, ان کے لیے میرے لیے پروٹوکول لگتا ہے. میں سخت خلاف ہوں. میرا بچہ کہتا ہے پاپا یہ تو منافقت ہوئی. اسے جرت ہے اتنی کہنے کی, اجازت میں نے دی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہے, میری غلطی کی نشاندہی کر سکے. پاپا یہ کیا ہے؟ میں کہا بیٹا مجھے بتاؤ. وہ مجھے MNA سمجھ کے پروٹوکول نہیں دے رہے, میں ان کا استاد ہوں, اور وہ مجھے ٹیچر مانتے ہوئے اگر میرا رستہ بنا رہے ہیں تو پھر یہ تو اس قبیلے کے ساتھ ایک نئی بات ہوئی, اس قبیلے کے ساتھ ایک نیا عنوان ہوا کہ کیا ان کے ہاتھ میں میرا وائوا نہیں ہے, میں نے ان کے نمبر نہیں کاٹنے, ان کا انٹرنل نہیں بنانا, ان کا ایکسٹرنل نہیں بنانا, ان کو میری TC کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بھی اگر یہ احترام کر رہے ہیں تو پھر احترام, ان کے عہدے بھی میں نہیں بڑھا سکتا, ان کا کوئی عہدہ میں نہیں بڑھا سکتا, لیکن احترام کیا میں نے سیکھا ہے, میں نے لرن کیا سر آپ سے. اگر سیکھا ہے, وہ کسی بھی محکمے کا بندہ ہے, تو وہ اگر رستہ دے دیتا ہے یا سلوٹ کر دیتا ہے تو شاید میرے لیے اعزاز ہوتا ہے. بیٹے یاد رکھیے گا, آپ زندگی میں جس بھی پروفیشن کی طرف جانے لگے ہیں, یہی موٹیویشن ہے آج کی سب سے بڑی. 2 چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہیں. کیا آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ تعلیم بیٹا کچھ XYZ ہے, میں انجینئر ہوں گا, میں MBA ہوں گا, میں اسی یونیورسٹی سے کہیں پڑھا ہوں گا, لیکن جو میری سروسز ہیں, جو میرا پروڈکٹ مارکیٹ میں چلتا ہے, وہ میرا ٹیلنٹ تھا, وہ میرا ٹیلنٹ تھا. میں چند دن پہلے اٹک میں تھا, تو اٹک میرے انکل ڈاکٹر ہیں, ایک تحصیل میں ان کی جاب ہے, تو انہوں نے کہا کھانا میرے ساتھ کھانا. میں کہا ٹھیک ہو گئے. جب کھانا کھایا تو میں نے انہیں کہا جی وہ فلانے اپنے لائف کے ایشو کے بارے میں بتائیے. وہ مجھے کہنے لگے یار قاسم ایک بات کہوں, تو میرا بچہ ہے, بھتیجا ہے سکا, تیرے مشورے میں نہیں مانتا. میں کہا چاچو کاش آپ میرا کلائنٹ ہوتے اور آپ میرے سے میٹنگ کا ٹائم لیتے, میرا PA آپ کو کہتا 1.5 مہینے بعد ملے گا اور اس کے پیسے بھی چارج کرتا, تو پھر آپ نے کاپی اور ڈائری لے کے میرے ساتھ میٹنگ کرنی تھی. حضور والا گزارش یہ ہے, اگر یہ کام نہ میں کرتا, انجینئر ہوتا یا شاید بیوروکریٹ ہوتا, ناکام ہوتا. اچھا بظاہر بڑا کامیاب ہوتا, لوگوں نے لکھا نہیں ہوتا انجینئر احسان دانش, یا مثال کوئی بھی نام ہے, ٹھیک ہے. حضور والا آپ وہ ہو بھی کہ نہیں ہو, جو آپ کہہ رہے ہو وہ ہو بھی کہ نہیں ہو, حق ادا کر سکتے ہو اس لیبل کے ساتھ کہ آپ ٹیچر ہو.
حق ادا کر سکتے ہو کہ آپ کی آنکھ میں وہ حیا ہے جو ٹیچر کی آنکھ میں ہوتی ہے. حق ادا کر سکتے ہو کہ آپ کی کنونسنگ پاور اتنی ہو کہ اگر آپ کہیں بیٹا تیرے لیے بہتر ہے, تو وہ بچہ کل کلاں کو کہیں رستے پہ جا رہا ہو اور آپ کو دیکھے ایک جوتی اتر جائے ایک پہ نہیں رہے, وہ پیچھا کرے ادب کے ساتھ اور گھر تک چھوڑ کے آئے, شاگرد بنے اقبال اور ٹیچر کا نام مولوی میر حسن بنے, پھر تو بات بنتی ہے. اگر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, اگر وہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, جس طرف جا رہے ہو, آج کیا ہے MMG ہم پڑھ رہے ہوں گے یا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, جو بھیڑ چال ہے وہی ہم کریں گے, اور 2 سال بعد پتہ گلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, جابز نہیں ہیں. ٹیلنٹڈ بندے کو فکر نہیں ہوتی, وہ مسئلہ ہے سودوز یہاں سے نکل جاتا ہے. پوری دنیا میرے لیے پاسپورٹ دنیا ساری اوپن پڑی ہوئی ہے. کیوں؟ ٹیلنٹ کی بیس پہ. جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے, آپ سکلڈ ہوتے ہو, تو دنیا کی وہ یونیورسٹیاں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ آئیے, ہم آپ کو سیٹ دینے کو تیار ہیں. آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کرنا چاہتے ہیں یا آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, آپ ضرور آئیے. لیکن گزارش یہ ہے, اگر اپنے ڈگری, اپنے ٹیلنٹ اور اپنے علم پہ شک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کال آتی ہے انٹرویو کی اور ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے جو رٹے لگائے ہیں, ہم نے جو کوشش کی ہے, اس میں ہمارا مزاج نہیں تھا, ہمیں ایڈمیشن مل گیا تھا. آپ میں سے 99% میری بہنیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے خواب تو دیکھا تھا میڈیکل کا, پہلی اٹیمپٹ, پھر دوسری اٹیمپٹ, پھر اس کے بعد آخر کار تیسرے سال جا کے سمجھ آئی کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا, تو پھر بددلی سے ہم نے جوائن کر لیا کسی MMG کو یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کو. اب ہوا کیا, وہ بددلی گئی نہیں, لائک ہم تھے, ٹیلنٹڈ تھے, پڑھنا بھی شروع کیا اور رونا بھی شروع کیا. تو کرتے کرتے اب رونے کا وقت نہیں رہا, خواب رہ گیا, وہ خواب رہ گیا. اور ہم کہتے ہیں جی اب یہی کرنا ہے, لیکن یہی کرنا ہے تو پھر 2 چیزیں ہیں, کیا وہ ٹیلنٹ اور سکلز ہیں, اور دوسرا کیا وہ مزاج ہے جس سے ترقی کی جاتی ہے. Keep in your mind, میری 19-17 سال کی آبزرویشن میں نے ان لوگوں کو زیادہ گرو کرتے دیکھا ہے جو اسٹریٹ سمارٹ ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جن کے پاس کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے, جن کے پاس ڈیسیژن پاور ہے, جن کو پتا ہے ٹیکل کیسے کرنا ہے, اگر ادارے میں جانا ہے تو کیسے سرو کرنا ہے, اگر ٹیچنگ میں جانا ہے تو کیسے سرو کرنا ہے, وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. پاکستان کی, آپ کے شعبے کا سوال نہیں ہے لیکن سوال کر رہا ہوں, پاکستان کی نمبر 1 سافٹ ویئر ہاؤس یا IT کمپنی کا نام پتا ہے آپ کو؟ نیٹسول. کئیوں کو پتا ہے نا جی, MMG میں ہونے کے باوجود. نیٹسول اتنی بڑی کمپنی ہے کہ نیٹسول کے مالک کو بل گیٹس کہا جاتا ہے. سلیم گوری میرا دوست ہے, سلیم گوری جون سا ہے, اس کو پاکستان کا بل گیٹس کہا جاتا ہے. اور سلیم گوری سے انٹرویو لیتے ہوئے کبھی سوال کیجئے کہ سلیم گوری اگر آپ اپنا پوری لائف سٹوری کو سکیچ کرو تو اکیڈمک پہ جاؤ, پھر جاب پہ جاؤ, پھر آگے جاؤ, تو کیا ملے گا؟ وہ آپ کو کہانی سنائے گا اپنی, اس کی آٹوبایوگرافی چھپ چکی. وہ کہتا ہے جی میرے تمام میٹرک اور انٹر کے کلاس فیلوز نے کھانے پہ اکٹھے ہو گئے 30 سال بعد, اسکول کالج لائف سے 30 سال بعد سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جناب ہم آج کہاں کھڑے. ہر بندہ 3 ایڈیٹ کی طرح اپنی ایک پٹاری اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں تھا, آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں, اور میں یہاں تھا اور میرے گولڈ میڈل نے مجھے یہاں پہنچا دیا. حضور والا وہ کہتا ہے میرے سامنے والا مجھے غور سے دیکھی جا رہا تھا, کھانا نہیں کھا رہا تھا, اور کہتا ہے میں نے ہاتھ ہلایا, مین یو اوکے, روٹی ول ویک, میرے ول کیوں دیکھ رہے؟ اس نے کہا سلیم میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے سلیم تجھے یاد ہے میرا ٹاپ تھا, گولڈ میڈل تھا میٹرک میں بھی اور انٹر میں بھی, اور تو بیک بینچر تھا. کہتا آج میں اوپر دیکھ کے اللہ کو کہہ رہا ہوں تیری کمپنی کے کلائنٹ کا نام ہے مرسیڈیز, تو پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو چائنا کو بھی سافٹ ویئر بیچ رہی ہے, اتنی بڑی کمپنی چلا رہا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کاش یہ نلائکی میرے پاس ہوتی ہے اور گولڈ میڈل تیرے پاس ہوتا ہے. وہ جسے آج کی دنیا سوشل جینیس کہہ رہی ہے یا انٹرپرسنل سکلز کہہ رہی ہے. بیٹے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نہ ہمارا وہ مزاج, نہ ہمارا وہ ٹیلنٹ, صرف ڈگری, صرف GPA اور پھر سوشل سکلز کا نہ ہونا. اوتو المیہ کی ایسی بلانگ کرنے ہیں برے والا تھا, یا ایسے علاقے سے جہاں گرومنگ تھی کوئی نہیں, جہاں پر کوئی کلچر ہی نہیں تھا گرومنگ کا, جہاں پر یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ انٹرویو اگر دینے جانا ہے تو ملیشیا کے سوٹ کے ساتھ چٹے جوگر نہیں پہننے. تو نتیجہ کیا ہوا, ہمیں کسی نے گرومڈ نہیں کیا. میرا بچہ کیا وجہ لمس کا بچہ لگ جاتا ہے, کبھی سوال اٹھایا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ لگوا دیتے ہوں گے. آپ جا کے گرومنگ دیکھیے, زمین آسمان کا فرق ہے.
फील्ड के एक्सपीरियंस की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से। यहां तो खुदा की कसम यकीन कीजिए, इस यूनिवर्सिटी को बड़ा पुराना मैं पिछले जानता हूं, 3 साल पढ़ा भी चुका हूं यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में हम गेस्ट स्पीकर कल्चर ही नहीं ला सके। अब अल्लाह अल्लाह करके आया है जिससे भी सर में दर्द सी होती कई दफा। मैनेजमेंट को शायद हो सकती है, ये कहीं तो होती होगी ना। रीजन क्या है? सच सुनना बड़ा कड़वा है, लेकिन सच सच है, क्या करें। आप जाइए जाके बड़े इदारों में जहां पे कल्चर आ चुका है, वो कह रहे हैं कि जो बच्चा यहां से पढ़ के गया अगर 10 साल बाद वापस आके लेक्चर देता है तो वो इन बच्चियों को बताएगी, बच्ची या बच्चा, कि मैंने क्या मसाइल फेस किए जो तुम ना करो, तुम्हारा टाइम बच जाए, या तुम कम से कम अपनी ग्रूमिंग में क्या चीजें शामिल करो। मैं जब मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटियों को, वाइस चांसलर्स को कहता हूं, वो कहते हैं हमारे बस में नहीं है सर। मैं कहता हूं नहीं है, लेकिन कम से कम इतला तो दे दें कि पुत्र जेडे रट्टे लाई जाते पे हो जाके फील्ड च काम नहीं आने। ਜਿਹੜੀ PhD कर रहे हो ए पढ़ाना जे ठीक जे, लेकिन रियल रिसर्च ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮ नहीं ਉਹਨੇ PhD भी ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ रिसर्च ਕਰਨ वाला ਉਹ ज्यादा जरूरी है PhD ਤੋਂ। पाकिस्तान में सैकड़ों PhD हैं लेकिन मिजाज रिसर्च वाला नहीं है, और PhD भी वैसे ही कॉपी पेस्टिंग सी होती है जैसे मैट्रिक में हम सारी चीजें कर लेते थे। तो वो जो रिसर्च है वो मिजाज में नहीं है। चले गए हम रिसर्च की तरफ। आज के दिन आपके लिए एक छोटा सा ये मैसेज है कि खुदारा इस करप्शन जो मुल्क में एक आम हो चुकी है, क्या है? इस करप्शन का नाम है पैशन कुछ है, प्रोफेशन कुछ है। बंदे को कहीं और होना चाहिए था, बंदा कहीं और है। और ये मैं टीचिंग से आगाज इसलिए किया, ये हमारा करीबी ऑब्जर्वेशन है। आप क्योंकि इसको देखते हो 16 साल की तालीम में, आप अभी फील्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा ऐसा मिसमैच बहुत जगह पे, सर्जन्स के साथ भी, डॉक्टर्स के साथ भी है, बड़े लोगों के साथ ये है कि जिस काम के लिए वो पैदा हुए थे वो काम वो नहीं उन्होंने किया। और किया क्या? जो भेड़ चाल चल रही थी, आंखें खोली, सारे दौड़े थे, उन्होंने भी दौड़ना शुरू कर दिया। ये देखा ही नहीं कि ये मेरी रेस है भी कि नहीं है, ये मेरा कबीला है भी कि नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है भी कि नहीं है, और ये मेरा पैशन है कि नहीं है। सो खुदारा ये जरूर सोचिए कि जो काम करना है उसका, उसकी स्किल, टैलेंट और साथ वो मिजाज को डेवलप कीजिए। अगर वो मिजाज नहीं होगा बेटे, एक्सेल नहीं करोगे। 80-20 रूल है दुनिया में चल रहा है। 80-20 रूल क्या है? दुनिया के किसी भी फील्ड के 80% लोग जो उनसे तरक्की नहीं करते। 100 की क्लास में 80% एवरेज होते हैं, पास हो भी जाए तो गुजारा करते रहते हैं। दुनिया में एक्सेल करना होता है 20% है। 80-20 रूल बन गए। 80-20 रूल ये कहता है कि 80% कि बेशुमार चीजें जो उनको मिलनी चाहिए थी वो 20% को इसलिए मिलती रहती है, वो टैलेंटेड होते हैं। और टैलेंटेड का हमें डेफिनेशन सिर्फ एक ही बताई गई है। आप जरा अलमिया देखिएगा, डेफिनेशन सुनिएगा। 80s तक दुनिया में IQ का रूल चल रहा था, IQ होता है। आज भी आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाते हैं वो IQ बेस्ड है। ऐसा मुमकिन है कि आप MMG पढ़ रहे हो, स्टैट्स भी पढ़ा रहे हो। ऐसा मुमकिन है आपसे प्रोबेबिलिटी की बातें की जा रही। ऐसा मुमकिन है कि आप जो उनसे वो मैथ को भी थोड़ा सा सीखना पड़ जाए आपको। बात समझ रहे हैं? दुनिया 86 के बाद ये सोचने पे मजबूर हो गई कि तालीम को, निजाम को IQ पे शिफ्ट करना है, EQ पे शिफ्ट करना है, IQ से। और वो EQ के साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ गई। उन्होंने कह दिया कि जहानत एक किस्म की नहीं है, वो जिस जहानत को हम जानते हैं वो जहानत है रट्टे लगाने वाली जहानत। उन्होंने कहा 9 किस्में हैं जहानतों की, और 9 के 9 लोग अपने अपने शोबे और अपने अपने पेशे में तरक्की करते हैं। आपकी पहली असाइनमेंट, सर्च दी दैट थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गूगल करनी है आपने जाके, आपको पता लगे कि इंटेलिजेंस होती कितनी तरह की है। नेक्स्ट चलिए, 91 आया, EQ ऐड हो गया। आज डैनियल गोल्डमैन की किताब तमाम प्रोफेशनल्स को किसी न किसी शक्ल में, सिमंस मुझे बुलाता है, बड़े इदारे मुझे बुलाते हैं, नेटसोल मुझे बुलाता है, वो कहते हैं सर इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है। इमोशनल मैनेजमेंट पता क्या होती है? कि अगर बॉस सख्त है तो हमारा मुंह ना बने, हमें टफ बॉस के साथ भी काम करना आता हो। मेरे पास सैकड़ों ऐसे बच्चे बच्चियां क्लाइंट की शक्ल में हैं जो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं हम प्रेशर नहीं ले सकते, असूल की बात है, ये गलत है तो हम क्यों इसकी गलती को बर्दाश्त करें। लेकिन जिसको मैनेज करना आता है टफ माहौल में, हालात के बदलते हुए मैनेज करना आता है कि हमने रिजल्ट्स कैसे देने हैं, यकीनन वो नतीजे पे पहुंचता है। तो पता लगा एक और चीज आ गई, EQ जरूरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। सेकंड इज EQ। आगे चलें, 2006 में जाके उन्होंने कह दिया स्पिरिचुअल जीनियस भी है। आज जहानतों की टोटल किस्में 11 हो चुकी हैं। अगली बात सुनिएगा, 13 पर्सनैलिटी की टाइप आ चुकी हैं। हमें कोई नहीं बताता कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप है क्या। 17 मिजाज है, 27 इमोशंस हैं। हमें कोई नहीं बताता कि मैं सूटेबल मेरे लिए क्या है।
Next assignment, John Holland. You have to search Google at John Holland. Researcher का नाम है John Holland. John Holland आपको थ्योरी देता है एक कि किस किस्म के बंदे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, और अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, अगर गलत में हैं तो छोड़े ना, अपनी वो स्किल्स बेहतर कर लें जिसमें आप बेहतर हैं, ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? MBA डिग्री है ना जी, MBA से बैंक में जॉब होती है, मैं गलत कह रहा हूं? MBA से बैंक में जॉब होती है। MSc साइकोलॉजी क्या होता है जी? उससे आप में से कोई बता सकता है? उससे क्लिनिक शायद चलता होगा। आपके ज़हन में ये है ना, पाकिस्तान का सबसे महंगा ट्रेनर भी MSc साइकोलॉजी है, कैसर अब्बास इज चार्जिंग 5,50,000 रुपीज अ डे, 5,50,000 रुपए एक दिन का चार्ज करता है। ठीक है, सवाल पैदा होता है इस MSc साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में को बताने वाले नहीं है कि बेटे ज़हन को खोलो, क्लिनिक से आगे भी दुनिया है। कितने काउंसलर चाहिए, कितने ट्रेनर चाहिए, कितने कोच चाहिए, कितने मोटिवेटर चाहिए, इस पे बात करने वाला कोई नहीं है। बताना ये चाह रहा हूं कि खुदारा अपनी जिंदगी में राइट डिसीजन करके वो ख्वाब बनाएं, जरा सुनिएगा, वो ख्वाब बनाएं जिस ख्वाब में इतनी एनर्जी हो कि आप उसके लिए उठें भागें चलें, गिरें फिर उठें भागें चलें। अगर वो ख्वाब जिंदगी में नहीं आया, बेटा एक एवरेज बनने का कोई फायदा नहीं है। एक नंबर भी मुनासिब, तू मैं भी नलायक, तो गल भी मैं किसी नाल नहीं करता। ये फौजों की फौजें भरी पड़ी यूनिवर्सिटियों में, ठीक है कि नहीं? सोशल में हूं नहीं, ठीक है कि नहीं? कोई मुझे बातचीत करनी नहीं आती। 80% बच्चों को, ये लोकल यूनिवर्सिटीज में सर्वेज हैं, क्वेश्चन नहीं करना आता टीचर से। इसलिए पता है वो क्या करते हैं? वो सवाल ही नहीं करते, सवाल ही नहीं करते। उनको तरीकाकार ही नहीं पता कि कब सवाल करना है, कब जवाब, और जवाब को रिसीव किस तरह करना है। और बड़े वो लोग हैं जो सवाल करते हैं, वो माइंड किया जाता है क्योंकि तरीकाकार गलत होता है। तो बेटे ये जिंदगी में याद रखिए कि उस मकसद को, उस टारगेट को बना लीजिए जो मकसद और टारगेट आपको मोटिवेट करे। अगर वो मकसद और टारगेट आपको मोटिवेट नहीं करता तो याद रखिए कोई बेनिफिट, कोई चीज मोटिवेट नहीं कर सकती। जॉब का मिल जाना कोई मोटिवेशन नहीं है, ये खत्म हो जाती है। पता है आपको जॉब के बाद क्या होता है? जॉब मिलने के बाद अगले साल का इंतजार होता है, अल्लाह करे मेरा बोनस लग जाए, अल्लाह करे मेरा ग्रेड बढ़ जाए, ठीक है कि नहीं? एक पॉलिटिक्स का बंदा शिकार हो जाता है, ये आगे क्यों जा रहा है, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं। तो वही सारे झगड़े जो जिंदगी के होते हैं जॉब में लग जाते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में वो ख्वाब है, वो ख्वाब जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको एक्साइटमेंट देता है, जो आपको जगाता है, जो आपको प्रेपरेशन के लिए मजबूर करता है, जो आपको कहता है कि मेरी डिग्री की स्टडी कम है, मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है, मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे लेबॉर्ट्री में बैठना है, मुझे मेहनत करनी है, तो यकीन कीजिए वो ख्वाब आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है।